بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام قانون کے مطابق میں ہوں آغا ساجد شاہ. ناظرین، آج سینٹ میں جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخابات ہوئے، جو امیدواران سامنے آئے حکومتی اتحاد کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے، ان میں سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی حکومتی اتحاد کے نامزد امیدوار تھے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے پی ڈی ایم کی جانب سے یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہی ہیں مد مقابل تھے. اور اسی طرح سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مرزا محمد آفریدی صاحب جو کہ حکومتی امیدوار تھے، اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پی ڈی ایم کے امیدوار تھے. اب الیکشن ہوا، الیکشن کے اندر ٹوٹل جو ووٹ تھے وہ 98 ووٹ کاسٹ ہوئے. اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں، 51 جو سینیٹرز تھے وہ اپوزیشن کی جانب سے تھے، ووٹرز تھے، جبکہ 47 ووٹرز جو تھے وہ حکومت کی جانب سے، حکومتی اتحاد کی جانب سے تھے. جس کے بعد پراپر ایک پروسیجر سٹارٹ ہوا اور الیکشن کا جو ووٹنگ ہوئی، اور ایٹ دا لاسٹ اینڈ ڈیسائیڈ جو فائنل رزلٹ آیا اس میں 98 ووٹس کاسٹ ہوئے، جس میں سے 42 ووٹس جو تھے وہ کاسٹ ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں، جبکہ 48 ووٹس کاسٹ ہوئے صادق سنجرانی صاحب کے حق میں. اور یوں اس یوسف رضا گیلانی صاحب 6 ووٹ سے مات کھا گئے، پیچھے رہ گئے. جبکہ ڈپٹی جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں بھی حکومتی امیدوار نمبر لے گئے. جب سینیٹرز کی ووٹنگ ہو رہی تھی، جو چیئرمین سینٹ کی الیکشن کاؤنٹ ہو رہے تھے، اس وقت جو ان کے ووٹرز تھے تو دیکھنے میں کچھ ایسی سینیریو سامنے آ رہا تھا کہ حکومت رہ جائے گی پیچھے، اپن کا امیدوار شاید اس طریقے سے ون نہ کر سکے. لیکن جب کاؤنٹنگ ہوئی اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں جو 7 ووٹ ڈالے گئے تھے وہ مسترد ہوئے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے جب الیکشن جو کاؤنٹ ووٹس ہوئے اس کے اندر کوئی ایک سنگل ووٹ بھی مسترد نہیں ہوا. تو اب اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ جو بھی کینڈیڈیٹ، یہ ایک روٹین رہی ہے، جو ہارتا ہے وہ یا تو دھاندلی کا الزام لگاتا ہے، بک جانے کا، خریدنے کا الزام لگاتا ہے، یا پھر پری ڈیسائیڈڈ کی باتیں ہوتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک دن پہلے جو مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے کہ ہمیں فون آ رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں بھی آ رہی ہیں، ووٹ خریدنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ جو آج دیکھنے میں آئی کہ صبح ایک ڈیوائس اور کیمرہ جو وہاں پر پولنگ بوتھ کے پاس لگایا گیا اور وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا وقت سے پہلے ہی. یہ حرکت کس نے کی؟ انتہائی غلط حرکت تھی، پوری دنیا میں ایک بڑا عجیب میسج چلا گیا. لیکن وہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی نہ اپوزیشن کی جانب سے نہ حکومتی اتحاد کی جانب سے یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ آخر اتنی بڑی غلطی، اتنا بلنڈر کیسے ہوا. الیکشنز کے بعد، کاؤنٹنگ کے بعد ایز یوزول شور جب ہوا تو یہ چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ چیزیں پری ڈیسائیڈڈ تھیں، اسٹیمپ غلط لگی، صحیح لگی، اس کو متنازع بنا دیا گیا. ہو سکتا ہے اب ان کی طرف سے جو اپوزیشن کی جانب سے کوئی ایک پارٹی، ڈیفینیٹلی اپوزیشن عدالت میں بھی جائے گی. عدالت میں اگر یہ تنازع سامنے آتا ہے تو کیا ایک بار پھر یوسف رضا گیلانی صاحب ون کر پائیں گے؟ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ 7 جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں، اگر وہ ان کو ووٹ مل بھی جاتے تب بھی بمشکل 1 ووٹ کی برتری حاصل کر پاتے. حالانکہ جو اپوزیشن کی جانب سے 51 ووٹرز ان کے تھے، تو کیا واقعی ان کے ووٹرز اگر یہ مسترد ووٹس کو نکال بھی دیا جائے تو کیا ہی واقعی ان کے جو ووٹس تھے وہ دوسری طرف گئے ہیں؟ کیا حکومت اس قدر اچھا ڈیلیور کر پائی ہے، یا پی ڈی ایم میں کچھ آپس میں اتحاد نہیں ہے، چھوٹی جماعتوں میں اتحاد نہیں ہے اس وجہ سے، یا واقعی جو نون لیگ کی جانب سے الزامات لگائے گئے تھے وہ کسی حد تک درست ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جب یہ کل بار پوچھا گیا تو ان کی جانب سے خاموشی اختیار کی گئی اور نیوٹرل رہے. انہوں نے کہا ہمیں ایسی کوئی کالز نہیں آئی، ہمیں کوئی انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے. ان تمام حوالوں سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایڈیشنل سیکرٹری چکوال PMLN محترم راجہ ضمیر الدین، آپ کو ویلکم کہیں گے سر. جبکہ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی PTI ناصر عظیم خان صاحب.
آپ سب سے پہلے صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، الیکشن فرسٹ ٹائم نہیں ہونے جا رہی، ایک پبلک ہے، ایک عام شخص ہے، ایک ووٹ دیتا ہے، وہ ایسی کوئی غلطی کرتا ہے، ایسا کوئی بلنڈر کرتا ہے تو سمجھ آتی ہیں باتیں کہ لے مین سمجھ نہیں ہے، یہ اس قدر ایکسپرٹس ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں، تو کیا ان کی پہلے ٹریننگ ہونی چاہیے تھی یہ جو مسترد ہوئے ووٹس؟ تھینک یو ویری مچ ساجد. میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں کہ JNN نیوز کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس آج جو ایک بہت بڑا یہ ایشو ہے اس پر مجھے بات کرنے کے لیے موقع دیا. آئی ایم گریٹفل ٹو یو اینڈ یور. دیکھیے ساجد صاحب، یہ تو کوئی پہلی دفعہ آج نہیں ہوئے، یہ آج پاکستان کی تاریخ بڑا یہ آج بلیک تھا کہ ایک جو ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے جس کو ہم ایوان با کہتے ہیں، اس کا بھی جو الیکشن ہے وہ کنٹروورشل ہو چکا ہے اور عوام دیکھ رہی کہ آج جو یہ ہے جس انداز سے کرایا گیا ہے گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جس دن سے یہ الیکشن پین سینٹ کی سٹارٹ ہوئی ہے اس دن سے ہی جو ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے آرس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ الزام پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر لگے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ چونکہ رولنگ گورنمنٹ ہے، سٹنگ کو عمران خان صاحب جو ہے اپنی ہر سپیچ میں جو ہے اپوزیشن کو جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں اور اپنی وہ جو ان کی بیڈ گورننس ہے ہو چکے ہیں اس کی طرف وہ بات بھی نہیں کرنے دیتے. الیکشن کا جو ہے الیکشن کمیشن کی ایک الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس کی تمام پاورز اور دی الیکشن ان دا انٹائر کنٹری پوری تھارولی ان کی ذمہ. آج دیکھیں جو جس دن سے یہ سینٹ کا الیکشن شروع کہ ووٹ تو ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے اور جو کینڈیڈیٹ ہے جو ووٹر کو اپنی رائے کا جو اظہار ہے اس کو انڈیپینڈنٹ چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا ریشن ہے اس کو اس طریقے سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا. جو ذمہ داریاں آئین میں لکھی ہیں اس کو بالکل بلا تاک ڈر خوف سے اس کو جو ہے یہ اپنی ذمہ داریاں کو پورا کرنا چاہیے. وہ اس سے پہلے آج تک تھرو آؤٹ دا ہسٹری وہ ایسا کر نہیں پا سکا. اب تھوڑا سا اس نے اس الیکشن میں آ کے تھوڑا سا کچھ سٹانس اپنا لیا ہے اور میں اپنا اور اپنی پارٹی مسلم لیگ نون نواز کی طرف سے ویٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ان کے ذمہ داری ہیں اس کو انہوں نے نبھایا. میں تعلق ہے آج کے الیکشن کا اور تھرو آؤٹ جو سینٹ کا الیکشن جس دن سے یہ اس کی کہیں شروع ہوئے ہیں. پہلے دیکھیں جو الیکشن ہوئے پنجاب تمام پارٹی نے جو ہے وہ اتحاد کیا اور ان کی میوچل کنسینٹ تمام ان کے سینیٹر جو ہیں وہ پیسفلی وہ الیکٹ ہو گئے. باقی جو پروونسز تھے ان میں الیکشن ہوئے وہ جیسا آپ کو پتہ ہے. بلوچستان میں اسپیشلی جو جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیے اور ان کے جو وہاں کے پارٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے ان کے اوپر وہ جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کیا اور انہوں نے اس کو پروٹیسٹ کیا اور پھر سبسیکوینٹ اسٹیج پہ جا کے وہ ٹکٹ ان کو چینج کرنا پڑا. وہ پہلے انہیں اپنے ایک من پسند ٹھیک ہے وہ ان کے انٹرنل میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہاسٹنگ ہو رہی ہے 70 کروڑ روپے کے بیگ بھرے ہوئے یہاں اس طرح ہو گئے تو ایک وہ اپنے من پسند ایک ان کا بندہ تھا اس کو دینا چاہتے لیکن وہ پارٹی کے جو رہنما تھے اور وہاں کے صوبے کے انہوں نے انٹرسٹ نہیں کیا. الٹیمیٹلی ان کو چینج کرنا پڑا. تو پھر جب وہ ان کو انڈیپینڈنٹ ان کو الیکشن کرایا گیا اور ان کو جو وہاں کے ووٹر تھے ان کو ڈائریکٹ کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ ووٹ پول کرنے ہیں اور جب آن دی کمپلیشن آف آل الیکشن پروسیس اور اس کو پھر پارٹی میں وہ جوائن کر لیتے ہیں. کہاں گئے ان کی میرٹ، کہاں گئے ان کا ٹرسٹ، کہاں گئے ان کے ورکر جو وہ کہتے تھے. اب بات آتی ہے آج کے الیکشن کی. اب دیکھیں کل سے جو گورنمنٹ کے سینیٹر صاحبان ہیں ان کو انہوں نے پنجاب ہاؤس میں وہ ہے وہ کنفائن کر کے رکھا ہوا تھا، وہاں ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا. ان کے فون جو ہیں لیے گئے، ان کے فون کو سوئچ آف کیا گیا، وہاں ہی ان کا کھانا پینا سارا وہاں ان کو ارینج کیا. تو یہ تو کوئی ایک آزادانہ رہے تو میں نہیں کہتا کہ ایک بندے کو اس کے ایک وہ آدمی کہ جو پورے ملک 22 کروڑ عوام کی
امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں اس اپر ہاؤس میں آ گیا اور وہ بھی اپنے ضمیر کی جو آواز ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق وہ اس کو اس کے باوجود اسٹیمپ غلط لگ گئی، استعمال نہیں کرنا چاہتے. اسٹیمپ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں، تھوڑا سا میں اس کو اب جناب محترم جناب جو چیئرمین ہیں پاکستان پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب، ان کو بھی اپنے جو رہنما ہیں پارٹی کے، انہوں نے ان کو سجیشن دی کہ یہ اپنے تمام جو اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے سینیٹر ہیں ان کو جناب سندھ ہاؤس میں رکھا جائے، بٹ ہی فلیٹلی ریفیوز ٹو ڈو سو کہ میں نے نہیں کرنا، انہوں نے ان کو نہیں کنفائن کیا. اب جو دیکھیں راتوں رات کل 11 تاریخ لاسٹ جو دن تھا، جو ایگزسٹنگ جو پریویس جو کیبنٹ سینٹ کی جس کے چیئرمین جناب سنجرانی صاحب تھے، تو ایک رات کل سینٹ کے جو سیکورٹی کے انچارج ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے، راتوں رات ان کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں کسی کو اس 22 کروڑ عوام کو خبر نہیں ہے. جو وہاں پولیس کی بہت بڑی جو نفری وہاں ڈپیوٹ ہوتی ہے، اور سینٹ کی کہ ایک اپنی جو سیکورٹی ہے ان کی موجودگی میں اندر چلے جانا رات کے آدھے پیر میں، اور جا کے وہاں سے ریپیئر کرنا یا جو بھی جس بہانے سے جاتے ہیں، اور جا کے وہاں جو سی سی ٹی وی کیمراز وہ انسٹال کیے جاتے ہیں. تو یہ بڑی جو ہے ایک شک والی بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو سپریم ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، جو ملک کا ایک ایوان بالا ہے، ہاؤس آف فیڈریشن ہے، اس کی سیکورٹی وہ بھی وہ رات کو سو رہی ہے، اور راتوں رات جا کے کیمرے چینج ہوتے ہیں اور ریپیئر ہو جاتی ہے. کہ کسی بھی گورنمنٹ کی بلڈنگ میں اگر ریپیئر یا کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک پروسیس. میں اس طرف آتا ہوں نا، میں اس طرف ڈیٹیل سے جواب لیتا ہوں. مجھے تھوڑا سا بتائیے، یہ ووٹ جو مسترد ہوئے، اتنے اعلیٰ عہدیدار ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اتنی بڑے بلنڈرز کر دینا، اسٹیمپس غلط لگ جانا، اگر یہ بار بار کلیم کیا جاتا ہے اونلی کی جانب سے نہیں اسٹیمپ تو ٹھیک تھی، ادھر نہیں تھی ادھر تھی، تو جو ایکسیپٹ ہوئے ہیں وہ بھی تو ایکسیپٹ ہوئے ہیں نا. تو یہ کہ جان بوجھ کے کچھ پلاننگ تھی، کوئی خرید و فروخت والی بات جو آپ کا الزام تھا وہ درست تھا، یہ غلطی ہوئی ہے، ہوا کیا یہ؟ اگر دیکھیں وہ اب میں ڈپٹی چیئرمین کا میں اس کو میں ڈسکس کرتے پہلے اب دیکھیں کہ جو حکومتی کینڈیڈیٹ ہیں ڈپٹی چیئرمین جو مرزا صاحب ہیں وہ 54 ووٹس لیتے ہیں آؤٹ 98، اور جو مولانا غفور حیدری صاحب ہیں وہ 44 ووٹ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر کہ حکومت نے جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کی، حکومت نے پیسے دیے اور ووٹ خرید کے 10 ووٹ ان کے فالتو چلے گئے ہیں، ایسے نہیں ہے. اب جہاں تک تعلق ہے اسٹیمپ کا، اگر جناب وہ آپ ملاحظہ فرمائیں اس کو جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر بالکل جو ایک ہی کالم ہے، 2 کینڈیڈیٹ ہیں. ہم ساری زندگی الیکشن لڑتے رہے ہیں، ایک پارٹی ورکر ہیں، 32 سال سے الیکشن لڑا بھی ہے اور لڑاتے بھی رہے ہیں. یہ جہاں الیکشن ہو رہے تھے یہ نہ کوئی کسی گاؤں کا، کسی دیہات کا، کسی شہر کا کوئی پرائمری اسکول یا ڈسپنسری نہیں ہے کہ جہاں جو ہے ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں، نہ کہ وہاں کا کوئی پرائمری ٹیچر ہے جو اس کو جو ہے وہ دیکھ بھال کرے. یہاں جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ بھی بڑی ماشاء اللہ ایک منجے ہوئے سینیٹر ہیں، انہوں نے ہسٹری میں کم و بیش کوئی اپنی زندگی میں کتنے الیکشن کروائے ہیں، بہت پرانے وہ سینیٹر ہیں اور یہ اس کام کو دیکھتے آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں اس پیپر کے اوپر 2 کینڈیڈیٹ کے نام ہیں، اوپر ہے صادق سنجرانی صاحب کا اور نیچے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کا، اور اس کا ایک ہی کالم ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے پسند کے امیدوار کو اس کے خانے میں مہر لگانی ہے. اب خانہ جو ہے اس میں کوئی سکیٹرڈ نہیں ہے، وہ کوئی اس میں پارٹیشن نہیں ہے، ایک ہی کالم ہے جہاں نام لکھا ہوا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب اور اوپر سنجرانی صاحب کا. اب جو جناب فرما رہے ہیں کہ نام کے سامنے جو ہے سٹیمپ ہونی تھی اور نام کے اوپر لاگی ہے، تو آئین بھی یہ کہتا ہے. نمبر آف کیسز ہمارے سامنے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق ایک لیگل کوآرڈینیٹر سے ہے، جناب لا سے جو ہے بڑی جو ہے رکھتے ہیں. تو اس سے پہلے ایک کیس ڈاکٹر شرف گن کا ہوا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے، اعلیٰ عدالت نے ایک جو ججمنٹ دی تھی کہ یہ ووٹر کی جو ہے وہ انٹینشن اس کی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ووٹ کس کو جو ہے وہ پول کرنا چاہتا ہے. اب چونکہ وہ نام کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی ریگولرٹی نہیں ہے کہ وہ ووٹ کنسیڈر نہ ہو. میرے خیال میں وہ جب یہ پارٹی یا جو بھی پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ جب ڈیسائیڈ کرے گی when they will file the petition for تو انشاءاللہ یہ ووٹ کنسیڈر ہوں گے اور یوسف گیلانی صاحب انشاءاللہ ون کریں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا. میں ناصر عظیم صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سچویشن انہوں نے بتائی ہے بقول ان کے انشاءاللہ جب یہ کورٹ میں جائیں گے تو ون کریں گے، آپ نے
سینیٹرز کو قید کے رکھا, سیکیورٹی انچارج کو راتوں رات چینج کر دیا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ جب یہ سب کچھ کریں گے اعتراضات سامنے آئیں گے؟ سیکیورٹی انچارج کیوں کیا؟ اور اس کے بعد جو راجہ صاحب بات کر رہے ہیں میرا مسلم لیگ نون سے کا تعلق، دیکھیں بات صرف زبانی نہیں کی جاتی، نہ ہی بات اس طرح کے بغیر ایویڈنس کی جاتی. ہاں راجہ صاحب ایک بات یہ ہے کہ جو آج کا پروگرام جو شاہ صاحب کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ آپ بھی لائر ہیں اور میں بھی لائر. کچھ بات ہم وہ بھی کریں گے جو حقیقت ہے، جو قانون کے مطابق جو بات بنتی ہے. لیکن بہت اچھی بات، نیوٹرل بات کریں جو جائز بات بنتی ہے. بائسڈ ہو گیا اگر آپ رہنما ہو گئے پی ٹی آئی کی بات کریں گے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ کنٹرڈکشن آئے گی. جنرل بات آپ سمجھتے ہیں، ذرا اندر کی بات کچھ بتائیے گا. جی میری پارٹی بھی مجھے جانتی ہے کہ میں بات وہ کرتا ہوں کو سچ کی ہوتی ہے اور میں بائسنس کی طرف نہیں جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ راتوں رات سیکیورٹی کو چینج کر دیا، راتوں رات فلاں شخص کیا اور اس نے کام کر دیا، یہ بات درست نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، مصدق ملک صاحب اور سینیٹر جو حکم ہیں وہ انہیں کیسے اندازہ ہو گیا کہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اسی جگہ کو ہم نے جا کر چیک کرنا ہے، اور جب وہ چیک کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا. جب وہ ایک کیمرہ کاٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دوسرا کیمرہ نکل آیا، اور اسی طرح پتہ نہیں 30 سے 40 کیمرے ان کو مختلف جگہوں پہ نظر آئے. یہ تو ہو گیا نہیں، ایک پہلو. برآمد تو ہوئے نا کیمرے، برآمد تو ہوئے نا، موقع سے ایسے ہی ہے کہ صرف وہ بلینک فائر ان دا ایئر تھا، برآمد تو ہوئے. بات یہ ہے کہ برآمد تو ضرور ہوئی، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے دیکھیے ایک کمیٹی جو تشکیل ہوئی ہے جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، جس میں حکومت کے لوگ بھی ہیں، تو وہ جب مل کے ایک انکوائری ہوگی اس پہ پتہ چلے گا کہ یہ دیکھیں کیمرے کی ریکارڈنگز موجود ہوں گی. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ کیمرے کی ریکارڈنگز نکلوائی جائیں اور دیکھا جائے آیا اپوزیشن کے لوگوں نے کیا، آیا گورنمنٹ کے لوگوں نے آپ کیا. کی بات اگر مان یہ لی جائے، ایک دیکھنا لمحے کے لیے چاہیے. مان لیا جائے، لیٹس سپوز اپوزیشن نے کروایا، تو اس کو کنٹرول کرنا، اس کو روکنا آپ حکومت میں ہیں، کس کی ذمہ داری تھی؟ اداروں کی ذمہ داری تھی، اداروں کو سنبھالنا، اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا. اتنا بلنڈر گورنمنٹ کی جانب سے ہوا، آپ سمجھتے ہیں بلنڈر تو ہے، چاہے لیٹس سپوز ایک چند لمحوں کے لیے مان لیا جائے فار دا سیک آف آرگومنٹ کیسا ہوا ہے اپوزیشن کی جانب سے، تب بھی آپ کی بات کو بالکل میں اس بات کو میں مانتا ہوں کہ یہ سٹی کا لیبس ہے ایوان بالا سینٹ آف پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے ہونے کے باوجود بھی اس طرح کیمروں کا فکس ہونا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیمرے کا فکس ہونا اس کا مطلب ہے کہ کل کو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ بات تو مانی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل اپوزیشن نے اگر یہ کام کیا ہے تو تب بھی سیکیورٹی کو دیکھنا چاہیے تھا، اور اگر کوئی اور ہے تو تب بھی سیکیورٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کیمروں کا نصب نہ ہونے دے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ایک چیز اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ووٹ کی بات کر رہی ہیں کہ اسٹیمپ غلط لگ گئی ہے، ادھر لگ گئی ہے یا ادھر لگ گئی ہے اور وہ مسترد ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ یہ مسترد ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا بائسڈ نہیں ہوں میں، بائسڈنس کے بارے میں جنرلی بات کریں کہ باقی ووٹس تو ٹھیک نہیں ہے، یہ 7 ووٹ جو انہوں نے ادھر ادھر ہوئے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ سر ایز اے لائر بات کروں، ایز اے لیگل ایکسپرٹ بات کروں، اور پلس میرا پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے، میں مرکزی 4 سے 5 بار عہدیدار بھی رہا ہوں اور اب بھی ہوں. میں اگر ایز اے لیگل ایکسپرٹ بات کروں تو دیکھیں اگر اس پہ باکسز ہوتے تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ یہ جو ووٹ غلط کر دی گئی ہے. اس میں باکس تو ہے نہیں، اس پہ 2 نام لکھے ہوئے تھے، ایک سنجرانی صاحب کا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس نظر سے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہیں دیکھنا چاہیے تھا. پر اب ان کے پاس بھی پراپر فورم موجود ہیں اور ان کو اگر یہ جاتے ہیں تو اعلیٰ عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ جا کے لیے اپنی ریلیف لے سکتے ہیں. لیکن جو پریزائڈنگ آفیسر کا جو رولنگ تھی وہ تو ظاہری بات حاصل ہوتی ہے اور وہ انہوں نے دے دی.
اچھا ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، نون لیگ کی جانب سے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی ہمارے ووٹس خریدے جا رہی ہیں، ہمیں ٹیلی فون کا کالز آ رہی ہیں. افضل عبدالکریم صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی اور بتایا اس حوالے سے. تو آج 51 سینیٹرز پی ڈی ایم کے ہونے کے باوجود جو ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا، ایسی ایک دم سے تبدیلی آئی. اس حوالے سے آپ بار بار چونکہ کہہ رہے ہیں میں باعث نہیں ہوں، اس حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں شاید کچھ ہوا ہو؟ دیکھیے بات کر لیتے ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ. افریدی صاحب الیکٹ ہوئے، چیئرمین سینٹ کی سیٹ کو ایک طرف رکھے ہیں، اس کو جو 27 ووٹوں کا ڈفرنس آیا اور ایک ووٹ سے ان کو ووٹ ڈالی گئی، وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہیں. جہاں تک بات ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی ہے تو میں راجہ صاحب کی پارٹی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو بھی آپ کہیں کہ اسٹپ کروایا، اور انہوں نے پاکستان یونیورسٹی کو بھی تقریباً پی ڈی ایم کو، ساری پی ڈی ایم کو اور مولانا کو بھی کہہ لیں کہ انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا اور خود کی بڑھ رکھی ہے. انہوں نے اچھی پالیٹکس کی ہے، میں ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے چیئرمین سینٹ کی، تو دیکھیں اگر چیئرمین سینٹ کی 7 ووٹیں جو نام کے اوپر ہے، نام کے اوپر سٹیمپ لگتی ہے، ٹھیک ہے، ایک فرض کر لیتے ہیں کہ وہ غلط ہوا، پریزائڈنگ آفیسر نے غلط کر دیا، اس کا جو بھی ہے، اگر نام کے اوپر سٹیمپ لگی تو کیا وہ وہی 7 لوگ نہیں جنہوں نے پہلے بھی عدم اعتماد کے وقت اور مختلف اوقات میں ووٹس ہیں اپنی وفاداریاں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم سے بدل کر حکومتی پارٹی کو ووٹ دی ہیں. تو اسی میں کی سمجھتا ہوں کی یہ زمین تسلی کی کے آواز لیے ہے. تو کیمرے لگائے گئے تھے جو بعد میں سامنے آ گئی بات، یہ کون سے 7 لوگ ہیں، یہ وہی 7 لوگ ہیں یا کوئی اور 7 لوگ ہیں. تو چلیں اس پہ دیکھ لیتے ہیں. راج صاحب، سینٹ کے جب الیکشنز ہوئے 3 تاریخ کو، اس وقت حکومت کی جانب سے الزامات لگائے گئے اتحاد کے جو اپوزیشن اتحاد ہے ان کے اوپر کہ جی ہمارے ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور یہی چیز پھر این چیئرمین سینٹ کے الیکشن پہلے ایک دن پریس کانفرنس سامنے آتی ہے. تو یہ تو جیسے کو تیسا نہیں ہو گیا. یہ تو جو ہمارے محترم جناب قابل احترام پرائم منسٹر صاحب شروع سے یہ کہہ رہے تھے الیکشن ہونے سے پہلے ہی کہ جی مجھے بڑی اپریہنشن ہے، خطرہ ہے، یہ ووٹ کو جو ہے اوپن ہونا چاہیے، اس کے اوپر انہوں نے پورا یہ جو ہے گردان پڑ رہے. اور پھر انہی کے بندوں نے، آپ کو یاد ہے کہ انہی کی ویڈیو سامنے آتی ہیں، انہوں کے بندے ہی جو ہے لوگوں کو بلیک میل کر کے ویڈیو بناتے ہیں جاب کے، جیسا کہ آپ کو تھا کہ گیلانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا اور پھر آ کے اپنے جو ہے وہ لیڈر کو خوش کرتے رہے. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں ان کے 20 بندے پکڑے گئے. تو یہ انہی کی پارٹی کا، یہ انہی کے جو لوگ ہیں وہی یہ کرتے ہیں. یہ باقی تو میرے خیال میں ہماری جو میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نور نواز گروپ سے ہے، اور ہمارے تو بالکل جو لیڈر کا جو بیانیہ ہے، جو ان کا حکم ہے، اس کے مطابق ایک ووٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. تو وہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو معاملہ ہے یہ انہی کا ڈنڈورا ہے، اور انہی جدھر جب مرضی کرتے ہیں، جدھر سے مرضی ہوتی ہے ان کے، وہ ووٹ خرید کے اسے ادھر ڈالتے ہیں. ادھر سے آپ کے سامنے یہ آ گیا کہ 10 ووٹ جو ہے ڈپٹی چیئرمین کو وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور 7 ووٹ جو ہیں یہ اپنی مرضی کے مطابق انلیگل انفلوئنس کر کے ووٹ ڈلواتے ہیں. اور ان کی جو سٹیمپ ہیں، جو ایک نام کے اوپر میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جو ووٹر چل کے آتا ہے وہ گھر سے ارادہ بنا کے آتا ہے، چاہے سینٹ کا الیکشن ہو چاہے جنرل کونسل کا الیکشن ہو، وہ گھر سے اپنا ارادہ بنا کے آتا ہے کہ میں نے مور کہاں لگانی ہے. تو سب سے بڑی بینگ ایز اے میں ایک وکیل ہونے کے ناطے کہ جو انٹینشن کا اور موٹیو کا تعلق ہے، ووٹ کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے دماغ سے، اور وہاں اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، وہاں جب وہ اپنے رائے کا اظہار کرتا ہے، سٹیمپ لگاتا ہے. تو جن وہ 7 لوگوں نے وہ ووٹ دینا چاہا تو وہ بظاہر ہے وہ گیلانی صاحب کو وہ ووٹ دینا چاہتے تھے کہ، اور نہ ان کی دیکھیں کہ یہ جو الیکشن کنڈکٹ کرانا تھا یہ سینٹ کی ذمہ داری تھی، جو انہوں نے کالم اس پہ نہیں لگایا گیا. پی ڈی ایم کے سربراہ کہہ لیں یا رہنما جو ہیں، مین لیڈر ہیں، زرداری صاحب سے خود بھی غلطی ہوئی، بیلٹ پیپر تبدیل کیا گیا. پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کچھ ووٹرز ایسے تھے جن سے غلطی ہوئی، جنہوں نے باہر آ کے ڈھنڈورا پیٹا یا شور مچایا یا اناؤنس کیا یا پتہ چل گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کافی شور و ویلا ہوا. آپ بھی کہتے ہیں گھر سے وہ ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں،
وہاں بھی غلطی ہوئی, وہاں تو ایسا کوئی شور آپ کی طرف سے سامنے نہیں آیا کہ وہاں غلطی نہیں کیوں ہو گئی اور ایسے کیسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا, اور جہاں ڈیسائیڈ کر کے آئے تو غلطی ہوئی. ساجد میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں دوبارہ کہ دیکھیں کہ ایک بندوق کی نوک کے اوپر جو ہے ووٹ کاسٹ کرانا اور ایک آزادانہ اپنی مرضی کے مطابق رائے دینا, دونوں میں بڑا کنٹرڈکشن اور بڑا فرق ہے. راتوں رات کیمرے لگانا, لوگوں کو تھریٹ کرنا, انلیگل انفلوئنس کرنا اور پھر یہ جو ہے وہ اراس کریٹ کرنا. اب دیکھیں کہ سینٹ کی ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے کہ اس کی سیکورٹی ہو, اس تمام طرح کی ایڈمنسٹریشن ہو, وہ سٹنگ یا رولنگ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور یہ الٹا بلیم کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن نے کیا. اب دیکھیں اپوزیشن کا تو بندہ بغیر وہاں پاس کے انٹر نہیں ہو سکتا, تو ہاؤ اٹ پاسبل فار دی اپوزیشن لیڈرشپ اینڈ ورکر کہ دے could able to install the CCTV camera inside the Senate. دیکھیں ان کی جو ہے ان کی ہردرمی اور ان کا جو الزام لگانا کہ فوری ان کا سمٹ آ گئی ہے کہ جی اپوزیشن نے لگائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی یہ ساتھ ہے کہ سینٹ کے ایک جو ملک کا ایوان بالا ہے اس میں جا کے کیمرے لگانا, کوئی دس از ایزیسٹ ورک. یہ ان کی صرف اور صرف یہی تھی کہ لوگوں کو انفلوئنس کرنا, ان کو سیٹ کرنا اور اپنی مرضی کا ووٹ. ایسا آئیڈیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, وہ جا کے اسی جگہ کو پن پوائنٹ کیا گیا. ویسے جیسے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کر دی گئی کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں, بیچے جا رہے ہیں, تو ایسی بھی کوئی خبریں تھیں کہ ایک دم سے پن پوائنٹ کر دیا. اس سے کبھی ایسی چیز بریک نہیں ہوئی, ایسی چیز سامنے نہیں ہوئی. تو کچھ خدشات تھے آپ لوگوں کے مائنڈ میں جس کے بعد پراپر اس پہ ورک کیا گیا, وہی خدشات سامنے آ گئے. دیکھیے نا, یہ تو ہر دفعہ اسی طرح کی ہوتی ہے. ہم تو 2018 سے جو ہے اس الیکشن کی جو الیکشن چوری ہے اس دن سے ہماری پارٹی کا یہی جو ہے متفقہ فیصلہ ہے کہ 2018 کے جو الیکشن ہیں وہ بھی فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, وہ بھی الیکشن چوری کرائے گئے ہیں. اور اس وقت سے اس گورنمنٹ کی ٹرن میں جتنے بھی الیکشن آئے ہیں وہ ان کو دھونس دھاسری کے الیکشن کہا جا سکتا ہے, چوری کہا جا سکتی ہے, ہارس ٹریڈنگ کرا سکتا, جو بھی آپ کچھ کہیں, ریگنگ کہا سکتا ہے. انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن آج تک کسی بھی فورم کا جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کرایا. آپ کے سامنے آج جو انہوں نے کیا, کیمرے لگانا, انسٹال کرنا, پھر لوگوں کو کنفائن کرنا پورے وہاں جا کے. پھر صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل ان کی جو وہاں ڈنر یا جو بھی ان کی گیدرنگ ہوئی تو لوگوں سے انہوں نے حلف تک وہاں اوتھ لیا, وہاں ڈنر کیا انہوں نے, وہاں اوتھ لیا, اور کچھ لوگ وہاں سے ناراض ہو گئے. اوتھ لینا آپ دیکھیں کہ یہ ایک عام آدمی کا ایک فیصلہ ہے, اس کی اپنی مرضی ہے, اس کی اپنی آزادانہ رائے ہیں. جب اس کو آپ اپنی جو اس رائے کو آپ استعمال نہیں ہونے دیں گے تو پھر اس طرح کے حالات ہی ہونے. اس آپ دیکھیں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, یہ الیکشن ہوا, ڈیسکا کا الیکشن ہوگا, وزیر آباد کا ہوگا. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں ایوان بالا میں تو یہ کام کر سکتے ہیں. تو ساجد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عوام نے تو اس حکومت کو ریجیکٹ کر دیا. آپ کے سامنے رزلٹ آیا نوشہرہ کا. جناب ہمارے ڈیفنس منسٹر ہے پرویز خٹک صاحب, ان کے گھر میں جا کے ان کو اتنی شکست جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ کس چیز کا, دس از دا فیلئر آف دی گورنمنٹ. سیکنڈلی وزیر آباد کا پروونشل الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں بھی عوام نے ریجیکٹ کر دیا. آپ نے تو 22 کروڑ عوام کی رائے دیکھنی ہے, نہ کہ ایک بندے کی رائے دیکھنی ہے. یہ بھی ہمارے قابل احترام جو ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے یا سینٹ بنتے ہیں, یہ بھی ایک اس عوام کا مینڈیٹ لے کے یہاں اس ایوان میں پہنچتے ہیں, اور ان کو بھی اس عوامی منگوں کی جو ترجمانی ہے اس کو ان کی مینڈیٹ کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن ہماری جو المیہ ہے, ہماری ہسٹری کا یہ یہی رہا ہے کہ یہاں جب اس ہاؤس میں آتے ہیں تو دھونس دھاسری سے ووٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں, چاہے آرٹ. ایک چیز سیکنڈلی اب ڈیسکا کا الیکشن دیکھ لیں, NA-75 آپ کے سامنے سٹنگ گورنمنٹ, کس کی گورنمنٹ ہے؟ PDI کی گورنمنٹ ہے. وہ الیکشن کرا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشن کا جو عملہ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. بھائی دھند کا کیا مطلب ہے؟ آج کل تو جدید لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈیوائسز آ چکی ہیں, واٹس ایپ ہے, میسنجر ہے, انسٹاگرام ہے, سارے رزلٹ جو ہیں وہ تو کمپائل ہو کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھند کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکتے. یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں دیکھا ہے کہ دھند آئی ہے تو جو پولنگ الیکشن جو عملہ ہے صاف ہے وہ نہیں پہنچ سکا. یہ کیا ہے؟ دس از دی فیلور. اور یہ ساری خوشیاں تو نوٹنگ کی جانب سے بنائی گئی ہیں, دوبارہ جب اناؤنس ہوا ہے کہ اس کو جو ہے اس کا نمبر بند ہے, چیف سیکرٹری کا نمبر بند ہے, تو خوشیاں تو چیف سیکرٹری کا نمبر بند ہے, DPO کا نمبر بند ہے. ظلم کا دیکھیں, DPO کا نمبر بند ہے, CPO کا نمبر بند ہے, DC کا نمبر بند ہے. ایون تو کہ جو الیکشن وہاں ایڈمنسٹریشن ہے جو کرا رہے ہیں
وہ ان کا سارا کا سارا جو ہے وہ ان کے جو ہے کنٹیکٹس بند ہیں، ان کی سارا رابطہ نہیں ہو رہا، دن دہاڑے سارا دن فائرنگ ہوتی ہے، 2 بندوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. یہ کس کے دس فیلور آف دی گورنمنٹ الیکشن کا کرانا تو جو ہے ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. وہاں کا جو عملہ ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ڈی سی ہے، ڈی پی او ہے، آر پی او ہے، آئی جی ہے، چیف سیکرٹری ہے، دس واز دیئر ڈیوٹی ٹو کنڈکٹ دی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، بٹ دے ٹوٹلی فیل ٹو ایڈمنسٹریشن گیو دی ایڈمنسٹریشن ٹو دی الیکشن اسٹاف. تو یہ کیا چیز ہے؟ دھانسلی کا ہے. وہاں سارا دن فائرنگ ہوتی ہے، لوگوں کو وہاں بھی لوگوں کو ہے جو اپنی آزادی سے ووٹ نہیں ڈالنے دی جاتا. ہمارے مسلم لیگ کے آدھے ووٹرس نے ووٹ نہیں ڈال سکے کہ کون بندہ جاتا ہے گولی کے سامنے جا کے ایک ووٹ لے جائے. تو یہ میری یہی گزارش ہے کہ ایک جب یہ تک چیز میں اسی چیز کا جواب ابھی ناصر صاحب سے بھی لیتا ہوں، لیکن ایک چیز میں ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتے ہوئے پھر ان کی طرف جاتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پی ڈی ایم کے 51 ووٹس تھے، یہ درست ہے؟ جی جی 42 ووٹس آپ کو ملے، 7 آپ کے مسترد ہو گئے، میننگ دیر بائی 49 ہو گئے، جبکہ سنجرانی صاحب نے 48 ووٹس لیے، میننگ دیر بائی 1 ووٹ کی برتری ہے. اس کا مطلب پھر بھی آپ یوسف گیلانی صاحب الیکشن جیتے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ووٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. جو کسی فورم پہ کورٹ آف لا میں بھی جاتے ہیں تو الیکشن جیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں، میرا سوال ہے، آپ یہ کہتے ہیں ایک ووٹ بھی ہمارا ادھر ادھر نہیں ہوا، یہ مسترد ووٹ دے دیے جائیں تو ہمارے سارے ووٹس پورے ہیں، پھر بھی آپ کے یہ 7 ووٹ آپ کو مل بھی جائیں، پھر بھی آپ 51 پورے نہیں ہیں. اٹ مینس کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی معاملات ہوئے ہیں، یا آپ کے ساتھ بھی کچھ نالات تھے، انہوں نے اپنی مرضی کرتے ہوئے، اگر آپ نے بھی حلف لیا یا آپ نے کمٹمنٹ لیا یا نہیں بھی لی، وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ انہوں نے ووٹ دیا ہے، ان کی ڈیلیوری کو دیکھ جو الزامات ہیں آپ کے. ساجد میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بندوق کے نوک کے اوپر تو پھر جب کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی پیاری ہے یا موت چاہیے، تو وہ جب بندوق کی نوک کے اوپر جب دانسلی انفلوئنس کر کے بند کر کے سارے چیزیں، یہ کیمرے لگانا، کیمروں کا تھریٹ کرنا، راتوں رات کیمرے لگ جاتے ہیں، تو کس کی ذمہ داری تھی؟ کل 11 تاریخ تک تو جو سینٹ کے چیئرمین تھے وہ تو سنجرانی صاحب تھے ایک دن پہلے تک، اور انہی کی ساری دھاندلی کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ کس کو نام لے، کس نے دھونس دھاندلی کی ہے، کس طرح کوئی ثبوت ہے؟ کوئی یہ دیکھیں، یہ چیزیں تو سامنے نہیں آئی ابھی تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ڈرایا دھمکایا گیا ہے. اور ایک کمیٹی بنی ہے، 3 ممبر جو ہیں ٹیرری سے ہیں، 3 اپنا اپوزیشن سے ہیں، وہ بن جائیں گے تو وہ دیٹ ول بی فائنڈ آؤٹ ڈیورنگ دی ریگولر انکوائری. ناصر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک وتیرہ رہا ہے ہر پارٹی کا اور ہر ہارنے والی پارٹی کا کہ جس نے بھی الیکشن ہارنا ہے، یہی سب کچھ ہوا جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تو اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے شور مچایا گیا کہ خریدا گیا ہے، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. پھر اس کے بعد گیلانی صاحب کا جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو روکا گیا، کورٹ میں چلے گئے، اور اب اسی طریقے سے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کورٹ میں جا رہی ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیوں اس کو وتیرہ بنا لیا؟ ہم کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ شاہ صاحب، جو گیلانی صاحب نے الیکشن جیتا سینٹ کا، قومی اسمبلی سے ووٹ لی، اور 7 ووٹوں کا فرق جو پڑا، 7 ووٹس انہوں نے لی، تو انہوں نے کہا کہ ضمیر کی آواز ہے اور میں آج جیت گیا ہوں. تو جو وزیر خزانہ صاحب ہیں انہوں نے ہاتھ کیوں میں ملایا جا کے، اور انہوں نے اپنی ہاتھ کو تسلیم بھی اس کو کی. اب بات یہ ہے کہ اگر ان کی سینٹ میں ہار ہو گئی ہے تو انہیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. دیکھیں، جمہوریت بھی اسی طرح چلتی ہے، جمہوریت کو روادار رہنا چاہیے، ملک میں جمہوریت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دیکھیں، اگر ان کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن یہ سمجھتے ہیں کہ فور ایگزامپل ان کے ساتھ ریگنگ ہو گئی ہے یا ان کے ساتھ بڑا ظلم اور آج زیادتی ہوئی ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ کیوں نہیں جیتے؟ انہوں نے مولانا صاحب کو بیوقوف کیوں بنایا ہے؟ تو آپ نے جب دھونس اور دھاندلی استعمال کرنی تھی، دھمکیاں دینی تھی، سینیٹرز کو قید کرنا تھا، سیکیورٹی انچارج کو چینج کرنا تھا، تو دونوں سیٹوں کے لیے کیا گیا نا. یہیں اگر ایک سیٹ وہ جیت جاتے پھر تو ان کی بات غلط ثابت ہو جاتی. یہیں سے تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے سختی کی ہے، کوئی زبردستی حلف میں لی ہے ان سے. کیا صاحب، یہ کون سے پارلیمان ہے جن کو سب سے بجا میں رکھ دیا جاتا ہے اور ان کو ان پہ دھونس کیا جاتا ہے، پھر یہ بیچارے ڈر جاتے ہیں، پھر اتنا گھبرائے ہوتے ہیں کہ 6 دن کمروں سے نہیں نکلتے، پھر نکلتے ہیں تو آپ کے کیمرے کے سامنے آگے کیمرہ ڈرایا جا رہا ہے. دیکھیں، اگر یہ پارلیمان اس طرح کے مکرو فریب کریں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی آ کر. دیکھیں،
میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. جہاں جو غلط ہے اور جو لوز کر جائے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. اور اگر وہ الیکشن لوز کر جاتا ہے تو کھلے دل سے اسے تسلیم ہونا چاہیے, نہ کہ واویلا کرے اور خدا نہ خواستہ نہ کہ ملک کے کسی بھی ادارے کے خلاف آپ نہیں بات کرے. سمجھتے کہ ووٹ یہ جیتنے بہت ہی والے کو غلط. بھی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, عاجز ہونا چاہیے, نہ کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے یہ بار بار کہا جائے کہ خان صاحب گھسیٹتے زیادہ ہیں, مارتے کم ہیں, رلاتے زیادہ ہیں, آوازیں نکلتی ہیں, چیخ کی آوازیں آئیں گی. اور اب خاص طور پہ اس سچویشن کے اوپر یہ کہا جائے جب اپوننٹ پارٹی الیکشن ہار گئی ہے یا ان کا کینڈیڈیٹ ہار گیا اور آپ جیت گئے ہیں, تو آپ کو عاجز ہونے اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس طرح کی بات کر کے ان کی بات کو مزید پکا کر دینا, اس پہ اسٹیپ لگا دینا کہ جو وہ الزامات لگا رہے ہیں وہ درست ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں ہے؟ دیکھیں, بات پکی تو تب ہوگی ان کی کہ جب یہ کوئی اپیلیٹ فورم جائیں گے, جب کسی کورٹ آف لا میں جائیں گے, وہاں پہ ایویڈنس دیں گے, قانون کی بات کی جائے گی اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا اور ان کے حق میں آئے گا تو بات پکی ہوگی. نہیں, میں جہاں جو تک ابھی بات یہ سوال کر رہا ہوں, میں نے جو سوال دیکھیں اسپیسیفک جی کیا ہے ساجد صاحب, کہ گورنمنٹ کو اس وقت ایموشنل ہونا چاہیے, جذبات میں آ کے شور کرنا چاہیے, یا ان کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے آ کے؟ دیکھیے ساجد صاحب, میں گزارش کروں گا دیکھیں, کہ ان جو کی ہارڈ تو بات ہے, وتیرے یہی ہے, 3 ٹائم ان کے جو ہیں مشیرین, وزیرین اور جو بھی ان کے ہیں, کہ 3 ٹائم یہ کھانا کھا کے تو یہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور چور اور سارا یہ انہوں نے 3 سالوں سے یہی لگایا ہوا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے محترم جناب عمران خان صاحب ہی جو ہے ایک ایماندار اس ملک میں ہیں, باقی تو سارے یہ چوری نظر آتے ہیں. تو جہاں تک ان کا منظور ہے وہ تو آج تک وہ ان کو نہیں پتہ چلا کہ میں کیا منشور لے کے آیا تھا اور لوگوں کے ساتھ میں نے کیا وعدے کیے تھے, گھر بنا کے دینے تھے, لاکھوں نوکریاں, کروڑوں نوکریاں, گھر بنانے تھے, روزگار دینے تھے, وہ آج تک وہ چیزیں ساری بھولے ہوئے ہیں. اب تو ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن جو ان کو وزیر آباد سے, پنجاب میں جو سینٹرل وزیر آباد ہماری جیت ہے, ایک میڈم ہماری بڑی قابل احترام, انہوں نے ان کو وہاں سے 6,000 ووٹ سے ہرایا, نوشہرہ سے ہار گئے, ڈسکا سے ہار کے پھر انہوں نے دھاندلی کر دی. اور اب انشاءاللہ 10 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, وہاں سے انشاءاللہ عوام کی آواز آئے گی اور ان عواموں تک پہنچے گی آواز عوام کی, کہ عوام کا جو مینڈیٹ تھا ان عوام تک پہنچایا تھا, اس کو صحیح طریقے سے وہاں جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کیا گیا. تو انشاءاللہ عوامی رائے آئے گی. کراچی میں 249 پہ بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے, جہاں سے ہمارے جناب محترم شہباز شریف صاحب نے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا فیصل بٹ کے خلاف, اور وہ 500 سے ان کی جو ہے وہاں ان کو شکست ہوئی تھی. تو انشاءاللہ وہ ہماری پارٹی نے وہاں سے کینڈیڈیٹ مفتہ اسماعیل صاحب کو پٹ کر دی. انشاءاللہ وہ کامیابی بھی ہوئے گی, اور 10 اپریل کو انشاءاللہ عوام کی جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ ان ایوان میں آ کے گونجے گا اور پتہ چلے گا عمران خان صاحب کو. تو ساجد صاحب, میری جو گزارش یہ ہے کہ ہم تو ساری دن یہی باتیں کرتے ہیں کہ 3 سال ان کا ٹائم گزر گیا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ جو غریب عوام ہے وہ مہنگائی اور غربت کی چکی میں, افلاس میں, بھوک میں وہ پس رہے ہیں. آج دیکھیں کہ ہر روز فیول کی پرائسز کہاں جا رہی ہیں. ہر روز صبح جاگتے ہیں, آلو, پیاز, ٹماٹر, گوبھی اور روزمرہ کی اشیاء جو ہے وہ ہر روز ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی کی جو ہے اپروچ سے وہ بالا تر ہو چکی ہیں. تو ان کو اس طرف دیکھنا چاہیے. میں بالکل بھی جو ہے باعث ہو کے بات نہیں کروں گا, اور ہماری تو خواہش ہے کہ محترم جناب عمران صاحب تو سال تو ایک ہی رہ گیا, 1 سال ان کا رہ گیا, 1 سال تو الیکشن کو ہوتا ہے جو آخری سال ہوتا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنا ٹینیور مکمل کریں اور ان کی جو دلی خواہش ہے وہ پورا کریں. وہ جو عوام کی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ایک چیز بتائیے گا اس حوالے سے مجھے, آپ ابھی یہ جو سارا سینیریو ہوا ہے اس میں آپ سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھ, سپریم کورٹ سے پھر جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو سمجھیں گے, یا اس کو تو ساجد, یہ تو پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ہمارے
لیڈر ہیں محترم جناب میاں محمد نواز شریف ہیں, زرداری صاحب ہیں, اور باقی بھی جو ہمارے الائٹ جو لیڈران ہیں پی ڈی ایم کے, ان کے ساتھ یہ سارے جو ہے وہ مشاورت کے بعد ہی یہ سارا انشاءاللہ وی ہیو پلان ٹو گو ایٹ اپروپریٹ فورم. انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں جو ملک کی جو اعلیٰ عدالتیں ہمیں ان سے انصاف کی بڑی کڑی توقع ہے. انشاءاللہ یہ گیلانی صاحب کی جو ہے یہ ہار نہیں ہے, یہ جیت ہے. یہ کلیئرلی وہ جو ہے وہ 7 ووٹ انشاءاللہ وہ اس کے اوپر بڑی جو ہے جو سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالتوں کی جو ہیں کہ لاز موجود ہیں, انشاءاللہ وہ ہم فیصلہ کر کے تو فوری وہ اپروپریٹ فورم پہ جائیں تو, اور یہ انشاءاللہ اعلیٰ عدالتیں وہ اس کو انصاف کے تقاضوں بروئے کار لاتے ہوئے تو انشاءاللہ گیلانی صاحب کی وہ جیت انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہو, آپ کو بہت ساری امیدیں ہیں, عدالت سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. خان صاحب کیا کہتے ہیں, آپ کو بھی اگر سپریم کورٹ سے جیسے اگر جاتے ہیں کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو آپ کا کیا موقف ہوگا اس حوالے سے؟ بالکل, آج سے پہلے بھی جتنے بھی فیصلے آئے پاکستان تحریک انصاف نے اسے ایکسیپٹ کیا اور اس آرڈر کو امپلیمنٹ انہوں نے بالکل اس کے اگینسٹ بات. ساجد صاحب میں ایک آخری میں جناب ایک کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. ساجد صاحب ایک چیز ایک گزارش ہے, ایک منٹ من کی بات ذرا ختم ہو جائے پھر میں آپ جہاں تک بات رول آف لا اور سپریمیسی آف لا کی ہے اور اعلیٰ عدالتیں اگر ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کس کو پرابلم ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ بات قانون کی ہونی چاہیے, اور اگر کورٹ آف دی لا ان کے حق میں فیصلہ کر دے اور اگر کورٹ آف لا ہمارے حق میں فیصلہ کر دے تو دونوں پارٹیوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. نہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلم لیگ نون گورنمنٹ میں ہوا کرتی تھی اور پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ڈیورنگ پاناما کیسز تو کس طرح کی یہ زبان یہ عدالتوں کے باہر آ کر استعمال کیا کرتے تھے, اور یہ کچھ رہنما ہیں. میں جلدی سے ایک چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھنا یہ جو آپ زبان کی بات کر رہے ہیں, پبلک کا جو لوگ سمجھدار ہیں, جو دانشور جو بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, وہ بار بار ایک چیز بار بار جہاں بھی بیٹھ کے ریپیٹ کرتے ہیں, یہ اوئے کی سیاست ہے. اس سے پہلے جتنے بھی تنازعات ہوتے تھے وہ ایمیکیبلی ہوتے تھے, ٹھیک ہے, سیاست ہوتی تھی, پروٹیسٹ ہوتے تھے, ساری چیزیں آتی تھی, لیکن کبھی بھی اوئے نہیں کہا گیا. یہ پی ٹی آئی کے دور میں اوئے سٹارٹ ہوا اور یہاں تک پہنچا ہے, ایسا ہی ہے سر. میں یہ تو نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے دور میں سٹارٹ ہوا. دیکھیے ان کے طلال چوہدری صاحب, ان کے دانیال عزیز صاحب بالکل غائب ہیں. طلال چوہدری صاحب پھر بھی تھوڑا سا منظر عام پر آ رہے ہیں. آج انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے بلاول کے نام, تو دیکھیں وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو بھی خیال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کے متعلق نہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی جو یہ کیمپین تھی, الیکشن کیمپین تھی, وہ جو دھرنا تھا اس سے پہلے ایسا سلسلہ نہیں تھا. اب آپ نے ان کو سکھا دیا ہے تو یہ بھی اپوزیشن کر کے دکھائیں گے. آپ چونکہ باعث نہیں ہیں اس لیے میں ایز اے پی ٹی آئی رہنما آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں جنرل آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس چیز پہ خان صاحب کو اپنے وزراء کو کنٹرول کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے میڈیا کے اوپر کم از کم ایسی زبان استعمال کی جائے جو کم از کم ایکسیپٹیبل ہو. ایسا آپ مشورہ دیں گے خان صاحب کو؟ میں بالکل یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہر پارٹی کے رہنما کو, خاص طور پہ پارلیمان کو, جتنے بھی پارلیمان ہیں ان سب کو ایک مہذب انداز میں سیاست کرنی چاہیے. ٹھیک ہو آپ کا موقع پہنچ گیا. اس کو لیٹ می جی بہت شکریہ ناصر صاحب. میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو ہے عمران خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اخلاقی اقدار کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ جو میجارٹی تھی سینٹ کے ممبران کی 51 تھی پی ڈی ایم کی اور 47 تھی گورنمنٹ کی, تو ان کو جو یہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا کہ جو میجارٹی رکھتی ہیں ان کو ایک موریلٹی بھی ہوتی ہے, اور انہوں نے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں, آپ کو دیتے ہیں. اور اس سے حکومت کا عمران خان صاحب کا بھی جو ہے وہ کاٹ اور ان کی عزت میں اضافہ ہونا تھا. انہوں نے جو ہے میجارٹی کو ہے وہ مانا ہے, اور جو ڈیزرونگ بندہ ہے اس کو انہوں نے اس کے حوالے کر دیا. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بڑے سیزن پالیٹیشین ہیں, 78 سے لے کے آج تک وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑتے رہے, وہ اسپیکر رہے نیشنل اسمبلی کے, اور بڑے سیزن پالیٹیشین ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ اگر ان کے حوالے یہ اعلان کیے جاتا تو ہی ول بی ان گڈ پوزیشن ٹو ڈیلیور. تو دوسری بات یہ ہے کہ میری یہی اس فورم سے, آپ کے فورم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کو
چاہیے کہ وہ اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور اپوزیشن کو اپنے ساتھ میں لائیں، چاہے کہ ہر روز نیا شگفہ ان کے خلاف چھوڑا جائے، اور حکومت جو ہے وہ تو ایک باپ کی طرح ہوتی ہے گورنمنٹ کو، اور جو ملک کے ایک اجتماعی کولیکٹیو فیصلے ہیں ان کو ساتھ ملا کے کرنے کے لیے، اور اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے وہ تو ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور ملک کی ہر بہتری کے لیے وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، ان کی اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور ان کو ساتھ ملائیں۔ آپ بڑا خوبصورت مشورہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، ہم سب یہی چاہتے ہیں، یقیناً ایسا ہونا چاہیے، دیکھنا پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی ہیں جن کو آپ سیزنڈ پولیٹیشین کہتے ہیں، منجھے ہوئے سیاستدان بچتے ہیں، جن کو آپ کے ہی دور میں ان کی جو وزیر اعظم شپ تھی وہ معطل کی گئی اور وہ سارا ان کو وہاں سے ختم کیا گیا سلسلہ، آپ نے ہی ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی۔ میں جو چیز سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر کے آپ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے اپنا امیدوار چیئرمین شپ کے لیے نہیں لا سکے، اور پھر جب ایک دن پہلے سینئر ترین رہنما بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں دھاندلی کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے، اور یہی چیز جب گیلانی صاحب سے پوچھا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے پوچھا جاتا ہے، تو جواب آتا ہے ہمیں ایسا کوئی علم نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ہم نیوٹرل رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا ایسی آپ کی مجبوری ہے اس وقت؟ صرف یہی مجبوری ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد اور آپ ہر بات پیپلز پارٹی کی مانتے چلے جا رہے ہیں، وہ آپ کو کیش کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو جو گیلانی صاحب کی امیدوار کو جو ہے ان کے کینڈیڈیچر کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر ہوا ہے، پیپل پارٹی نے بھی اس کو جو ہے منومن تسلیم کی ہے، ان کے کہنے پہ یہ متفقہ کولیکٹیو پی ڈی ایم کے تمام لیڈرین کا میں یہ چیز کہہ رہا ہوں، یہ چیز کہہ رہا ہوں کیا گیا تھا۔ اور وہ دیکھیں نا، سیاست تو کوئی حرف آخر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں آج جو پی ٹی آئی کہ جتنے بھی یہ پارلیمنٹ ہے، کیبنٹ ہے، ان میں دیکھیں سارے جو ہے وہ کوئی نون لیگ سے گیا ہوا ہے، کوئی کاف لیگ سے گیا ہوا ہے، کوئی کس جماعت کا کس جماعت کا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اپنی نیشنل اسمبلی میں جو میجارٹی ہے، جو سیٹس ہے وہ 157 ہے، باقی تو مانگے تانگے کی ساری حکومت، اور ان کو 181 جو ہے وہ ممبر ان کے بنتے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ حکومت کو جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے اور اپوزیشن کو گلے سے لگانا چاہیے، اور جہاں ملک کی بقا کا خط جو کہیں ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جو کلیکٹیولی عوام کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ ہو، تو اپوزیشن کو ساتھ ملائیں اور پہل کریں اور ان کو ہاتھ بڑھائیں اور اس کو ملک کی جو ہے وہ فلاح کے لیے کام کریں۔ آپ مشورہ دے رہی ہیں گورنمنٹ کو ایک بار پھر اتحاد کریں۔ صادق سنجرانی صاحب نے ہیٹرک کر لی، 3 دفعہ وہ اس ایوان کے چیئرمین رہے، کیا ایسی خامی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے؟ ان میں ایسی کیا غلطی ہے اس اتنے عرصے کے اندر انہوں نے کی ہے کہ جو آپ ان پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ جانے کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ سسٹم کو اگر چلنے دیا جائے بہتر طریقے سے تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیے وہ تو جو سپریم کورٹ جہاں تک جانے کا تعلق ہے، وہ جو ان کے 7 ووٹ ہیں وہ تو ان کے آئینی ووٹ ہیں، اور وہ جو انہوں نے جو پریزائڈنگ آفیسر صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ تو انلیگل ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس چیز کو ڈیسائیڈ کر دیا انٹینشلی۔ انہوں نے جب ووٹ سامنے بیلٹ پیپر پکڑ کے وہ کرنے جا رہے تھے، تو جو ہے پولنگ ایجنٹ تھے اپنا فاروق اچنائک صاحب، انہوں نے ان کو رجسٹ کیا اور آرگو کیا کہ یہ جو ہے اس سے پہلے قانون میں یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ووٹ جو ہیں یہ ویلڈ ہیں، یہ مسترد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی بات تک نہ سنی۔ اور پھر جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جا کے وہ خود جناب وہ پریزائڈنگ آفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کو جو ہے وہ فری ہینڈ ہے، وہ اپنا عینی حق رکھتے ہیں، کورٹ میں جائیں جہاں مرضی جائیں، اپنا وہ اختیار ہے، وہ اپنا جا کے وہ تو ٹھیک ہے استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو صحیح ہے، وہ تو کہنا ہی چاہیے، تو عینی حق تو انہوں نے استعمال کرنا ہی ہے۔ آخری چیز اس والے سے بتائیے گا کہ فائنل ڈیسیجن کس طرف جا رہا ہے؟ ابھی تک کی جو آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے، پلاننگ ہوئی ہے، کیا پی ڈی ایم اس بات پہ اتفاق کرے گی؟ کیا ان لوگوں کو جانا چاہیے سپریم کورٹ میں اور وہ جا کے اپنا عینی حق استعمال کریں گے، یا پھر وہی بات ہے سسٹم کو چلنے دیا جائے گا، سسٹم چلنے خاطر ملک اور قوم کا پیسہ اور وقت ضائع نہیں کیا جائے گا؟ وہ تو ایک علادہ ریمیڈی ہے، وہ ہر آدمی کا حق ہے کہ ایک جو اپروپریٹ فورم ہے، ایک کورٹ ہے، عدالتیں ہیں، وہ ہمارا ایک نظام ہے، اس کو اس کے مطابق چلنا چاہیے اور جو ان کا حق ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ اب 26 کو پی ڈی ایم نے جو ملکی جو ہے وہ ملک میں پورے میں ایک لانگ مارچ کا جو ہے وہ پلاننگ کی ہوئی ہے، اور یہ ساری کڑی وہاں ہی ملی جا رہی ہیں، لیکن عوام تو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک ملک کے جو ایوان ہے وہاں بھی اس طرح ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ایک بار پھر کووڈ سر اٹھا رہا ہے، ادارے بند،
اسکول بند, شادی ہالز بند, کووڈ سے آپ انکاری بھی نہیں ہیں, لانگ مارچ بھی سر پہ ہے, رمضان بھی سر پر ہے, آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ لانگ مارچ کا جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے, ڈیلے کریں گے, یا کوئی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ دیکھیے نا ساجد, لانگ مارچ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو آلریڈی ویل پلانڈ تھا. آج سے 3 ماہ سے ہماری پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا یہ کووڈ تو ویل پلانڈ نہیں تھا, کووڈ تو اچانک سے آیا نا, آپ اس سے انکاری بھی نہیں کر سکتے. سسٹم سے یوز ٹو ہو چکے ہیں. وی ول فالو دی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہیں, وہ پہلے بھی ہمارے اتنے اتنے بڑے جلسے لاہور میں, گجرانوالا, کراچی, منسیرا, گلگت بلستان میں ہوئے, وہ ساری جو گورنمنٹ کی جو پرسکرائبڈ پالیسی ایس او پی ہے اس کے اوپر فالو کریں گے. لیکن نہیں, ایس او پیز تو پہلے بھی جو ہے بڑے جلسوں کے اندر ایس او پیز تو فالو نہیں ہوتی ہیں, ملک کی جو سلامتی ہے, ملک کی جو سلامتی ہے اور اس سے انکاری بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے فالو کریں گے؟ ملک کی جو سلامتی ہے وہ پہلے ہے. پاکستان کو اندرونی بیرونی خدشات سے جو ہے دو چار ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے تو ملک کی سلامتی ہے, تو پھر ہماری جان, انسانی جان کی بھی قیمت, پہلے انسانی جان ہے پھر ملک ہے. اگر انسان ہی نہیں ہے, لوگ ہی نہیں ہے, تو ملک پھر بعد میں. ہمیں جو یہ جو سسٹم ہے اس کو جو ہے جو تمام چیزیں جو ہیں وہ انلیگل ہونے جا رہی ہیں, چاہے الیکشن ہے, چاہے کوئی بھی چیز ہے, چاہے کسی مارکیٹ بازار میں چلے جائیں, کسی بندے کا کوئی جو ہے وہ رائٹ محفوظ نہیں ہے, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھنے, کراچی آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کے ساتھ وہ موٹر سائیکل کے اوپر سارا دن بازار میں اس کو موٹر سائیکل کے پیچھے رسیوں سے باندھ کے گھسیٹتے رہے. تو دیر از نو پراپر گورننس ان دی کنٹری. سب سے پہلے تو یہ چیزیں دیکھنا ہے کہ ایک عام آدمی کو جو ہے ریلیف دینی ہے, تو گورنمنٹ میرے خیال نون لیگ کی گورنمنٹ کے دور میں جب دھرنے آئے, ایک کمپین, الیکشن کمپین پی ٹی آئی کی جانب سے سٹارٹ ہوئی, تو بار بار کہا گیا کہ جیسے بھی ہے, جس طرح بھی ہے, اس لولی لنگڑی جمہوریت کو چلنے دیا جائے, 5 سال پورے کرنے دیے جائیں, ورنہ کچھ ایسے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اب آپ 5 سالوں کو کیوں روک رہے ہیں, جمہوریت کو کیوں ڈیریل کرنے کے چکر میں ہیں؟ ایسی بالکل بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک عوام کا مینڈیٹ لے کے, تو ہم کہتے ہیں وی آر ولنگ that should be عمران خان should complete his 5-year tenure, تاکہ وہ ان کو اپنی یہ جو ہے شوق ہے وہ پوری ہو سکے, اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ اور فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ملک میں الیکشن آئے, تاکہ ایک جمہوریت کی راہ جو ہے ہموار. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ راجہ ضمیر الدین صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور لائن پہ ہمارے ساتھ تھے ناصر عظیم خان صاحب. یہی چیز سامنے میں آئے, جو بات اس گفتگو کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے, جمہوریت کو اسی طرح چلتے رہنا چاہیے. آل دو کہ لانگ مارچ کا پلان ان کی اپنی جگہ پر ہے, لیکن ان کی چونکہ آج انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کی ہے کہ جمہوریت کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے, اور ہم کوشش کریں گے کہ 5 سال مکمل کریں. اور ناصر عظیم نے بھی یہی بات کی کہ جہاں جہاں پر بائسنس ہے, جہاں جہاں پر غلطیاں ہیں, جہاں جہاں پر سیکیورٹی لیپس ہوا یا باقی چیزیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہیں, تو اس کو انہوں نے ڈسکریج کیا, اس کو انکریج نہیں کیا, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے وہ آئندہ آنے والے 1 سے 2 دن کے اندر کمیٹی, جو سینٹرل کمیٹی ہے پی ڈی ایم کی, وہ طے کرے گی, ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن اب تک کے حالات ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ اپنے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے دوبارہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو لانے کی کوشش کریں گے. یہ آنے والے چند دنوں میں اس چیز کا فیصلہ ہوگا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.